السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ محترم سامعین کرام اور دینی و ملی ساتھیوں، آج میرا موضوع سخن ہے ماہ محرم اور اس کی بدعات۔ سامعین کرام، محرم الحرام یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ بڑی حرمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ مذہب اسلام نے ماہ محرم کو ایک محترم مہینہ قرار دیا اور اس کی فضیلت کو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے خود فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ یوں تو چاروں مہینے برکت و فضیلت سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن ہم محرم کی بدعات کا مختصر تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے ساتھیوں، بعض غلط فرقے اور بعض جہلہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اصل واقعہ یہ ہے، عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم کی حدیث ہے، اصل واقعہ یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، فرمایا کہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو فوجد الیہود صیاما، تو وہاں یہودیوں کو روزے کی حالت میں پایا، تو فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے پوچھتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، کہ یہ کون سا دن ہے کہ جس میں تم لوگ روزہ رکھ رہے ہو؟ تو فقالوا، ان لوگوں نے کہا ھذا یوم عظیم، کہ یہ عظمت والا دن ہے، ایک اچھا دن ہے، جس میں انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، جس میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا، وغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا تھا، فصامہ موسیٰ شکراً، اسی خوشی میں موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے تھے، فنحن نصومہ، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شرکت کرنے والے تم سے زیادہ حقدار ہیں، ہم ان کی خوشی میں شرکت کرنے کے حقدار تم سے زیادہ ہیں، اس لیے فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، وہ امر بصیامہ، اور روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ اصل واقعہ یہ ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اب اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کی اصل حیثیت ایک خوشی کی دن کی ہے، اور اس دن کی خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر کرنا چاہیے۔ اگر عاشورہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آ گیا تو اسے ماتم کا دن قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری جنگیں ہوئیں اور بہت سے صحابہ کرام اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے،
لیکن کبھی کسی کا غم نہیں منایا گیا، بلکہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں عورتوں کے زور زور سے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان عورتوں کے منہ میں مٹی جھونک دو، ان عورتوں کے منہ میں مٹی بھر دو۔ اسلام کسی کی موت یا شہادت پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت قطعی نہیں دیتا، لہذا اس شہادت حسین کا واقعہ جو صدیوں پہلے واقع ہوا ہے اس کی یاد میں سوگ منانا، نوحہ خوانی کرنا بالکل حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیس منا من لتم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو میت پر روتے ہوئے رخساروں پر تماچے مارے، گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح واویلا اور چیخ و پکار کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی برات کا اظہار بھی کر دیا، کہا انا بری مما خلق وسلق وخرق، میں اس سے بیزار ہوں جو مصیبت کے وقت چلا چلا کر روئے، سر کے بال مڈوائے اور گریبان پھاڑے۔ تو عزیز ساتھیوں، اس ماہ میں خاص طور سے عورتیں اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کرتی ہیں، مرد اور عورت ایک ساتھ مزاروں پر چادر چڑھاتے ہیں اور اسی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں، کوئی اس کی پرستش کرتا ہے تو کوئی اپنے سینے کو چاک کرتا ہے تو کوئی اپنا گریبان پھاڑتا ہے تو کوئی لکڑی کا بنا ہوا تعزیہ لے کر گلی کوچوں میں ڈھوتا پھرتا ہے اور کوئی یا حسین کا نعرہ بلند کرتا ہے اور پھر زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضرت کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ تعزیہ داری دین محمدی میں نئی ایجاد ہے، افسوس ہے کہ یہ تعزیہ خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اور پھر اس سے حاجتیں مانگتے ہیں۔ اگر یہی کام ایک غیر مسلم کرے تو کافر کہلائے، مشرک کہلائے، اور مسلمان کاغذ اور لکڑیوں کا ڈھانچہ بنا کر اس کی پوجا کرے تو مسلمان کہلائے۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ آخر یہ کون سی منطق ہے؟ آخر دونوں میں فرق کیا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں۔